السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی یا ناول سننے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے گا تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پیر کامل، عمیرہ احمد، قسط نمبر 12۔ سالار کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کیا۔ سالار نے اس بار کچھ بھی کہے بغیر اپنی جیکٹ کے اندر جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجود چند کرنسی نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پاس اس وقت والیٹ نہیں تھا۔ اس عورت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ وہ پہلا گاہک تھا جو اسے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا تھا اور وہ بھی $50، جبکہ وہ اپنی قیمت کم کر چکی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ؟ وہ بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا نہ تم میرے ساتھ، بس تم یہاں سے جاؤ۔ سالار نے ایک بار پھر سڑک کی دوسری طرف موجود دکانوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ عورت بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ واقعی؟ سالار نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے یہ کیوں دیے ہیں؟ اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں سڑک کی اس پار دکانیں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس نے سرد مہری سے کہا۔ عورت بے اختیار کہکا لگا کر، نہیں تم اچھا مذاق کر لیتے ہو، کیا میں واقعی چلی جاؤں؟ ہاں۔ وہ عورت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اوکے، تھینک یو ہنی۔ سالار نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ سڑک پار کر کے ایک دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سالار نے دوبارہ نظریں اور دکان پر جما لیں۔ برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ پھر بھی اطمینان سے وہیں بیٹھا رہا۔ برف اب اس کے اوپر گر رہی تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب سڑک کے باہر دونوں دکانوں کی اندر کی لائٹس اس نے یک کے بعد دیگرے بند ہوتے دیکھیں تو وہ اپنی جیکٹ اور جین سے بڑک جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وقفے وقفے سے وہ اپنی ٹانگیں ہلا نہ رہا ہوتا تو اس وقت تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دقت ہوئی۔ چند منٹ وہیں کھڑا اپنے پیروں کو جھٹکتا رہا اور پھر اسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر واپس اپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا سعد نے اسے مسجد سے نکل کر بہت ڈھونڈا ہوگا اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا ہوگا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ سعد اسے دیکھتے ہی چلا آیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلا آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سعد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ سالار اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ کہیں نہیں گیا تھا، اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا ہے، کہاں کہاں فون کیے ہیں، اور اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ پولیس کو فون کرنے والا تھا۔ تم آخر اس طرح نماز چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ سالار کچھ کہے بغیر اپنے جوگرز اتارنے لگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہیں نہیں۔ تو پھر اب تک کہاں تھی؟ سعد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہیں تھا، مسجد کے پچھلے حصے میں، فٹ پاتھ پر، اس نے اطمینان سے کہا۔ واٹ؟ اتنے گھنٹے تم وہاں فٹ پاتھ پر برف میں بیٹھے رہے ہو؟ سعد دم بخود رہ گیا۔ کوئی تک بنتی ہے اس حرکت کی؟ وہ جلایا۔ نہیں، کوئی تک نہیں بنتی۔ سالار نے اسی طرح سیدھا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ تو کھانا کھا لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ اب چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سعد اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ سالار نے گردن کو ہلکی سی حرکت سے کرا کر اسے دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ میں سمجھا تم اپنے اپارٹمنٹ سے چلے گئے ہو، مگر وہاں بار بار رنگ کرنے پر بھی تم نہ ملے۔ سعد بڑبڑا رہا تھا۔ سالار کی نظریں چھت پر ہی تھیں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہ جاتا۔ آئندہ میرے ساتھ مت جانا تم، سعد نے ناراضگی سے کہا۔ وہ اب اس کے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے کام نپٹاتا رہا، پھر وہ نائٹ بلب آن کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے ابھی آنکھیں بند کی تھیں جب اس نے سالار کی آواز سنی۔ سعد؟ ہاں، اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ صراط المستقیم کیا ہوتا ہے؟ سادہ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے سعد کو حیران کر دیا۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیڈ پر سیدھا لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا۔ صراط المستقیم سیدھا راستے کو کہتے ہیں، جانتا ہوں، مگر سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سوال آیا۔ سعد نے اس طرف کروٹ لے لی۔ سیدھا راستہ مطلب نیکی کا راستہ۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا۔ اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں۔ اچھا کام کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے کیا گیا ہو، کسی کی مدد کی گئی ہو، کسی پر مہربانی کی گئی ہو، وہ اچھا کام ہوتا ہے۔
اور ہر اچھا کام نیکی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے فٹ پاتھ پر ایک ہوکر کو $50 دیے جبکہ وہ $3 مانگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہوئی۔ سعد کا دل چاہا وہ ایک گھونسا اس کے منہ پر کھینچ مارے۔ وہ عجیب آدمی تھا۔ بکواس بند کرو اور سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس نے کمبل لپیٹ لیا۔ سالار کو حیرت ہوئی، وہ کس بات پر حیران ہوا؟ تو یہ نیکی نہیں ہوئی؟ میں نے تم سے کہا اپنا منہ بند کرو اور سو جاؤ۔ سعد ایک بار پھر دھارا۔ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے ایک معمولی سوال کیا ہے، سالار نے بڑے تحمل سے کہا۔ سعد یکدم کچھ مشتعل ہوتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے لیمپ آن کر دیا۔ تمہارے جیسے آدمی کو میں کیا صراط المستقیم سمجھاؤں؟ کیا تم پاگل ہو یا جاہل ہو یا غیر مسلم ہو؟ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ صراط المستقیم کیا ہوتا ہے، مگر تم جیسا آدمی جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نماز درمیان میں چھوڑ کر چلا آتا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے یہ؟ میں نماز اس لیے چھوڑ کر چلا آیا کیونکہ تم کہتے ہو اس میں سکون ملے گا۔ مجھے سکون نہیں ملا، میں چھوڑ آیا۔ اس کے پرسکون انداز میں کہے ہوئے جملے نے سعد کو مزید مشتعل کر دیا۔ تمہیں نماز میں اس لیے سکون نہیں ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے سکون کی جگہ سینما، تھیٹر، بار اور کلب ہے، مسجد تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں سکون کہاں مل جاتا؟ اور تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں صراط المستقیم کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا، پلکیں جھپکائے بغیر سعد کو دیکھتا رہا۔ تمہارے جیسا شخص جو نماز سے بھاگ جاتا ہے، شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے، وہ صراط المستقیم کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے؟ نہ اس پر آ سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے نہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ صراط المستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں اور صراط المستقیم پر ہیں۔ سعد کچھ بول نہیں سکا۔ مدھم آواز میں اور بے تاثر لہجے میں کیے گئے ایک ہی سوال نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ سالار اب بھی اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار، اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ سالار کے کانوں میں ایک دھماکے کے ساتھ ایک دوسری آواز گونج اٹھی تھی۔ ہاں میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ میں ہی ہوگی، صرف تم نے جان بوجھ کر آنسر فون لگا دیا ہوگا۔ سعد اگلے دن 10 بجے سالار کے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ سالار نے نیند میں اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ تم اس طرح بغیر بتائے بھاگ کیوں آئے میرے اپارٹمنٹ سے؟ سعد نے اندر آتے ہوئے جھاڑا۔ بھاگا تو نہیں، تم سو رہے تھے، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ سالار نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ کس وقت آئے تھے تم؟ شاید 4-5 بجے تھے۔ یہ جانے کا کون سا وقت تھا؟ سعد نے تنگ کر کہا۔ اور تم اس طرح آئے کیوں؟ سالار کچھ کہنے کے بجائے لانگ روم کے صوفے پر جا کر اونھے منہ لیٹ گیا۔ شاید میری باتوں سے تم ناراض ہو گئے تھے، میں اسی لیے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں، سعد نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی باتوں سے؟ سالار نے گردن کو ہلکا سا ترچھا کرتے ہوئے اسی طرح لیٹتے ہوئے سعد سے پوچھا۔ یہی سب کچھ جو میں نے کچھ غصے میں آ کر رات کو تم سے کہہ دیا، سعد نے معذرت جوابانہ انداز میں کہا۔ نہیں، میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر تمہیں ایکسکیوز کرنے کے لیے یہاں آنا پڑتا، سالار نے اس کے انداز میں کہا۔ پھر تم اس طرح اچانک میرے اپارٹمنٹ سے کیوں آ گئے؟ سعد بازد ہوا۔ بس میرا دل گھبرایا اور میں یہاں آ گیا، اور چونکہ سونا چاہتا تھا اس لیے آنسر فون لگا دیا، سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ پھر بھی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ مجھے تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں صبح سے بہت پچھتا رہا ہوں، جانے دو اسے، اس نے اسی طرح چہرے صوفے پر چھپائے ہوئے کہا۔ سالار تمہارے ساتھ آج کل کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ عجیب سے ہوتے جا رہے ہو تم۔ اس پر سالار یکدم کروٹ بدلتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ چھت لیٹے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مثلاً کون سی بات عجیب سی ہوتی جا رہی ہے مجھ میں؟ بہت ساری ہیں، تم بہت چپ رہنے لگے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگے ہو۔ عباد مجھے بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی جانا بھی چھوڑا ہوا ہے تم نے، اور سب سے بڑی بات کہ مذہب میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اس کے آخری جملے سے سالار کے ماتھے پر تیوریاں آ گئیں۔ مذہب میں دلچسپی؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ میں مذہب میں دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ڈپریس ہوں۔ مجھے زندگی میں کبھی اس طرح کا اور اس حد تک ڈپریشن نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں۔
میں صرف اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے بہت ترشی سے کہا۔ ڈپریشن کیوں ہے تمہیں؟ سعد نے پوچھا۔ اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو مجھے یقیناً ڈپریشن نہ ہوتا۔ میں اب تک اس کا کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یوں بیٹھے بٹھائے ڈپریشن تو نہیں ہو جاتا، سعد نے تبصرہ کیا۔ سلار جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اسے وجہ بتا کر خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں، مگر مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہی ہو جاتا ہے، سلار نے کہا۔ تم کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہو؟ سعد نے کہا۔ میں ان کا ڈھیر کھا چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو تم کسی سائیکیٹرسٹ سے مل لیتے۔ میں یہ کام تو کبھی نہیں کروں گا، میں تنگ آ چکا ہوں ان لوگوں سے ملتے ملتے، کم از کم اب تو میں نہیں ملوں گا، سلار نے بے اختیار کہا۔ پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہو تم؟ سعد نے کچھ چونک کر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ بہت سی باتیں تھیں، تم انہیں رہنے دو۔ وہ اب چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ تو پھر تم ایسا کیا کرو کہ عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ میں نے کوشش کی تھی مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ تو مجھے وہاں کوئی سکون ملا، نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے، کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب پھر رات والی بحث شروع ہو جائے گی، صراط المستقیم والی، اور پھر تمہیں غصہ آئے گا۔ نہیں، مجھے غصہ نہیں آئے گا، سعد نے کہا۔ جب مجھے یہ نہیں پتا کہ صراط المستقیم کیا ہے تو میں پھر نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ صراط المستقیم کیا ہے۔ تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے، اچھا کام کرنے لگو گے، سعد نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ مگر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے، میری زندگی نارمل ہے۔ تمہیں یہ احساس ہو بھی نہیں سکتا کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط، جب تک کہ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ صحیح اور غلط کا کام میرا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو مجھے بس بے سکونی رہتی ہے اور اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں ہے۔ تم وہ تمام کام کرتے ہو جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتا ہے، مثلاً، سلار نے چہتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم پورک کھاتے ہو؟ کم آن، وہ بے اختیار بلبلایا۔ پورک یہاں کہاں سے آ گیا؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ، سلار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم تو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو، بڑی عبادت کرتے ہو، نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلیاں کر دیں؟ مجھے بے سکونی نہیں ہے، حالانکہ تمہارا فارمولے کے مطابق تمہیں بھی بے سکونی ہونی چاہیے، کیونکہ تم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہو، سلار نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ مثلاً، میں کیا غلط کام کرتا ہوں تم جانتے ہو، میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا، تم دہراؤ۔ سعد نے اسے چیلنج کیا۔ سلار اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا سعد کہ صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی بہت نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اچھے کاموں یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ سعد نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسی لیے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو اور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو، تاکہ اپنی اس غلط قسم کی فلسفی اور سوچ کو بدل سکو۔ میری سوچ غلط نہیں ہے، میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ چھوٹا منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتا ہوں تم برا نہیں مانو گی، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی تک مجھے 3 ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو بہت مسلمان بنتے تھے اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اور تینوں منافق فیک ہیں۔ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں ایک لڑکی سے ملا، وہ بڑی مذہبی بنتی تھی، پردہ کرتی تھی، بڑی پارسا اور پارک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور ساتھ میں ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے اس کے لیے گھر سے بھاگ بھی گئی۔ اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کی بھی مدد لی جسے وہ برا سمجھتی تھی، یعنی کہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی آڑ نہیں سمجھا۔ ان محترمہ پارسا خاتون نے اس کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا وہ بھی، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس سے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بے وقوف بناتا رہا، اور ابھی کچھ عرصے پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی،
شاید اس کے اسلام کے ساتھ وہ ہنسا اور تیسرا تم ہو۔ تم پورک نہیں کھاتے، صرف یہ ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی سب تمہارے لیے جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، بد کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا۔ حالانکہ ویسے تم بڑے نیک ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر کے، زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذہب کا حوالہ لے آتے ہو، یہ آیت اور وہ حدیث، وہ آیت اور یہ حدیث، اس کے علاوہ تمہاری زبان پر اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرا بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے، تم داڑھی رکھ کے اور اسلام کر کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کی بات کیے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت نے کیا انقلاب برپا کیا ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول اور فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں تم سے کبھی یہ سب نہ کہتا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا، ساتھ تقریباً گنگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں اور دوسرے کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد، تم خواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ تمہارے گناہوں کے لیے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، میں برا ہی رہنے دو۔ اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔ وہ اس ویکینڈ پر بہت دنوں کے بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اپنے آرڈرز ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی اور قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہو۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی ماحولیت کو توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹیشو کے ساتھ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپتھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنے قریب تھے کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا، مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سکون سے کچھ وقت گزارنے کے لیے آیا تھا اور یہ سب کچھ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشن تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا، مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماعتیں ابھی بھی ان سسکیوں کی طرف مرکوز تھیں۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھیں اور وہ چند لمحے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے یکدم ایک چہرہ یاد آیا، امامہ ہاشم کا چہرہ۔ اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا اور وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا، مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے کے لیے آیا ہوں، ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی، کہاں مری، یہ سب اس نے خود کیا۔
मैंने सिर्फ मजाक किया था इसके साथ, वो मुझसे रब्ता करती तो मैं इसे तलाक दे देता। लाशऊरी तौर पर खुद को समझाते समझाते एक बार फिर इसका पछतावा इसके सामने आने लगा। पीछे बैठी हुई लड़की की सिसकियां अब इसके दिमाग में नेज़े की अन्नी की तरह चुभ रही थी। मैं अपनी टेबल तब्दील करना चाहता हूँ, इसने बहुत खुरदरे अंदाज में वेटर को मुखातिब किया। वेटर हैरान हो गया, किस लिए सर? या तो इन दोनों की टेबल तब्दील कर दो या मेरी, इसने हाथ के इशारे से कहा। वेटर एक नज़र इस जोड़े को देखा, फिर वो सलार का मसला समझा। हाँ नहीं, मगर इसने एक कोने में लगी एक टेबल पर सलार को बिठा दिया। सलार को चंद लम्हों के लिए वहाँ आकर वाकई सुकून मिला था। सिसकियों की आवाज़ अब वहाँ तक नहीं आ रही थी, मगर अब इस लड़की का एक चेहरा बिल्कुल इसके सामने था। चावलों का पहला चम्मच मुंह में डालते ही इसकी नज़र इस लड़की पर दोबारा पड़ी। वो एक बार फिर बदमज़ा हो गया, इसे हर चीज़ यकदम बेज़ायका लगने लगी। ये यकीनन इसकी ज़हनी कैफियत थी, वरना वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता था। इंसान नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़ुबान पर जायका चखने की हद है। ये कितनी बड़ी नेमत है कि मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो इससे इसका जायका महसूस कर सकती हूँ। अच्छा खाना खाकर खुशी महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं। इसके कानों में एक आवाज़ गूंजी थी और ये शायद इंतहा साबित हुई। वो किसी आतिफ शाह की तरह फुट पड़ा। इसने पूरी कुव्वत से चम्मच अपनी प्लेट में बचा और बुलंद आवाज़ में धारा, शट अप, जस्ट शट अप। रेस्टोरेंट में यकदम खामोशी छा गई। यू बिच बास्टर, जस्ट शट अप। वो अपनी सीट से खड़ा हो गया था, इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाती? दोनों कनपटियों पर हाथ रखते हुए वो चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मुझे दोबारा नजर आई। वो एक बार फिर चिल्लाया और फिर इसने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया। और इस वक्त पहली बारी से रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग इनकी नज़रों का एहसास हुआ। वो सब इसे देख रहे थे। एक वेटर इसकी तरफ आ रहा था, इसके चेहरे पर तशवीश थी। आपकी तबीयत ठीक है सर? सलार ने कुछ भी कहे बगैर अपना वॉलेट निकाला और चंद करेंसी नोट टेबल पर रख दिए। एक लफ्ज़ भी मजीद कहे बगैर वो रेस्टोरेंट से निकल गया। कोई मामा नहीं थी, एक भूत था जो इसे चिमट गया था। वो जहाँ जाता वो वहाँ होती, कहीं इसका चेहरा, कहीं इसकी आवाज़, और जहाँ ये दोनों चीज़ें ना होती वहाँ सलार का पछतावा होता। वो एक चीज़ भूलने की कोशिश करता तो दूसरी चीज़ इसके सामने आकर खड़ी हो जाती। बाज़ दफ़ा वो इतना मुश्तइल हो जाता कि इसका दिल चाहता कि वो इसे दोबारा मिले तो वो इसका गला दबा दे या इसे शूट कर दे। इसे इसकी हर बात से नफरत थी। इस रात इसके साथ सफ़र में गुजारे हुए चंद घंटे इसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर रहे थे। अगली किस्त देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी बे कमेंट करके बताएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।